سورۃ المؤمنون کو اٹھائیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 23 ہے، سورۃ المؤمنون. اس سورت میں آیہ کریمہ نمبر 23، 24، 25 سے آگے پڑھتے چلے جائیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. کس قوم کا ذکر ہے؟ بولیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر. اب غور کریں کہ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جب ذکر کرنا چاہتا ہے تو آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ فرماتا ہے تحقیق بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. گویا رب کائنات جب قوم کا ذکر کر رہا ہے تو آغاز ذکر رسالت سے کر رہا ہے. کہاں سے؟ ذکر رسالت سے کر رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا. آپ فرماتے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. پہلا فرمان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو. وہی مالک کائنات ہے، وہی رب کائنات ہے، وہی خالق کائنات ہے. اے میری قوم اسی رب کے سامنے جھک جاؤ جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. الفاظ پہ غور کرنا. اس قوم کے وڈیرے بولے. اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کرے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ جو لفظ ہے نا مَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس قوم کے سردار بولے. اس قوم کے سردار بولے جو کافر تھے. اور وہ بول کر کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ شخص جو دیکھنے میں ہماری مثل ہے کیا یہ بھی رسول ہو سکتا ہے؟ جو دیکھنے میں الا بشر مثلکم، جو دیکھنے میں ہمارے جیسا لگتا ہے، کیا یہ بھی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے ہماری طرف کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو رب کائنات کسی فرشتے کو بھیجتا. اللہ کیا کرتا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. اگر اللہ نے کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا. تو گویا سب سے پہلے اس قوم کے وڈیروں نے، قوم کے سرداروں نے، کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا. اور انکار کرتے ہوئے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ یہ تھا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو دیکھنے میں ہمارے جیسے لگتے ہیں، ہم ان کو رسول کیوں مانیں؟ گویا جمیع انبیاء کرام کے اذکار کو دیکھتے چلے جائیں. جب بھی کسی نے کسی نبی کو اپنے جیسا کہا، بشر مثلکم کہا، تو یہ وتیرہ کفار کا تھا. آج بھی اور قیامت تک بھی جو نبی کو، رسول کو اپنے جیسا کہتا ہے، سمجھ لو اس کے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں کفار کی سوچ پڑی ہے. پھر سامعین محترم اس سے آگے دیکھتے جائیں. ان کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا دیا. اور قوم نوح نے
اپنے 5 خدا بنائے، معاذ اللہ، کتنے؟ 5 بڑے بڑے بت بنائے، ان کو وہ خدا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک بت کو وہ ود کہتے، ایک بت کا نام ود تھا، دوسرے کا سوا تھا، تیسرے کا یعوق تھا، چوتھے کا یغوث تھا، اور 5ویں کا نصر تھا۔ یہ 5 بت انہوں نے پتھر کے بڑے بڑے تراش لیے، اور ان 5 بتوں کے سامنے معاذ اللہ وہ جھکنے لگ گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، رب کائنات کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ جب وہ نہ سمجھے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی بارگاہ سے ڈرانا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کے عذاب کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں جھک جاؤ، اگر مولا کی بارگاہ میں نہ جھکے تو دردناک عذاب آئے گا۔ لیکن وہ قوم ڈٹی رہی بتوں کی پوجا پر، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا عذاب کا ذکر کیا تو اب ان کے وہ کفار وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنے رب کو بولے کہ وہ عذاب بھیجے۔ سرکش ہو گئے۔ تو جب ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تو اب حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب یہ سنبھلنے والے نظر نہیں آتے۔ پھر رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح پھر اپنوں کو بچانے کے لیے کشتی کا انتظام کر۔ آگے واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ سفینہ وہ کشتی تیار کر رہے تھے، وہ کفار وہ منکرین وہ مشرکین جب پاس سے گزرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی انہیں بتاتے کہ سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ، اگر تم نہ سنبھلے تو ان قریب پانی کی صورت میں اللہ کا عذاب اترے گا۔ جو ایمان والے ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو کر بچ جائیں گے، مشرکین کو رب کائنات تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے دیکھے دور دور تک کو پانی کے آثار نظر نہیں آتے، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ پانی آئے گا، اس میں یہ کشتی تیرے گی اور ایمان والوں کو بچا لے گی۔ آخر کار وہ اپنی سرکشی پہ ڈٹے رہے۔ جب وقت معین آن پہنچا تو رب کائنات کی طرف سے پانی کا عذاب شروع ہو گیا۔ پھر پانی زمین سے بھی آیا، آسمانوں سے بھی آیا، اور وہ پانی اتنا آیا کہ وہ سرکش وہ ظالم وہ مشرکین وہ کفار سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سامعین محترم اس واقعہ سے جو راز ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ قوم نوح کی بربادی کا سبب یہ تھا کہ قوم نوح نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے اگر احکامات پہ عمل نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب اتر آتا ہے۔ آج آئیے قوم نوح کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا،
تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ گئے، لیکن کلمہ پڑھ تو لیا، آئیے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کیا ہماری زندگیاں حضور کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہیں؟